میں حاضر ہوئے. ہم لوگ جب پہنچے تو انہوں نے دریافت کیا کہ کون کون حضرات ہیں، یہاں تک کہ میرا نمبر بھی آ گیا. میں نے کہا میں محمد بن علی بن حسین ہوں. انہوں نے اپنا ہاتھ میرے سر پر پھیرا اور میرا اوپر کا دامن اٹھایا. سامعین غور کرتے جائیے حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے. ہاں چل رہے ابھی، ہاں ابھی کاٹ دیں. ہاں یہ کیا ہے کہ میرا نمبر بھی آ گیا. میں نے کہا میں محمد بن علی بن حسین ہوں. انہوں نے اپنا ہاتھ میرے سر پر پھیرا، انہوں نے اپنا ہاتھ میرے سر پر پھیرا اور میرا اوپر. دیکھو سامعین میں تحقیقی جواب دے رہا ہوں. میں سامعین و ناظرین، آپ حضرات جانتے ہیں دیوبھنگی مناظروں کا حال کیا ہے. جب یہ لاجواب ہو جاتا ہے تو یہ سننے کا نام نہیں لیتا ہے، بکواس کرتا رہتا ہے. انہوں نے کہا کہ میں حدیث سنا رہا ہوں. میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ بھائی جو نانوتوی کو گنگوہی نے لٹا کر کے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے، حدیث پاک میں لٹانے کا ذکر ہے؟ اور اس انداز میں، جس انداز میں تمہارا گنگوہی اور نانوتوی جو عمل کر کے اپنے مریدوں اور شاگردوں کو دکھا رہا ہے، کیا حدیث پاک میں ایسا لکھا ہوا ہے؟ تو یہ جواب نہیں دے رہا بلکہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے. آگے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ حضرت کو بتاؤں گا. تحقیقی جواب، سامعین دیکھیے تحقیقی جواب نہیں لے رہا ہے، تحقیقی جواب نہیں لے رہا ہے. ابھی الزامی جواب دوں گا تو یہ مر جائے گا. تحقیقی جواب نہیں. اگر اس حدیث میں لٹانے کا ذکر دکھا دے گا میں ابھی خاموش رہو نا. سامعین آپ سن رہے ہیں، یہ کہہ رہا ہے کہ میں تحقیقی جواب دے رہا ہوں، اور میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ گنگوہی نے جس طرح نانوتوی کو لٹایا تھا حدیث پاک میں لکھا ہے، اس پر بات نہیں کر رہا اور شور مچا رہا ہے کہ دیکھو تحقیقی جواب نہیں لے رہا ہے اور الزامی جواب دوں گا تو ایسا ہو جائے گا. آگے ملاحظہ کریں. نیچے کا دامن اٹھایا، میں نے اٹھانے کی بات نہیں کی. اس کے بعد اپنا ہاتھ میرے دونوں چھاتی کے درمیان میں رکھا. کو لٹایا کیوں؟ اس کے بعد اپنا ہاتھ میرے دونوں. آپ حضرات سن رہے ہیں، میں ان سے سوال کیا کر رہا ہوں، یہ دامن اٹھانے کا جواب دے رہا ہے. آگے انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ بھی آپ کو سناؤں گا کہ میں ان سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ بھائی یہ حدیث پاک کہاں ہے، اسکرین شاٹ بھیجو. یہ نہیں بھیج رہا ہے. اس حدیث میں غور کریں، اس حدیث میں تو ارواح ثلاثہ سے بھی خطرناک بات لکھی ہوئی ہے. نمبر ایک، اس حدیث میں ایک نوجوان یعنی جو ابھی جوان نہ ہوا ہو اس کا ذکر ہے. نمبر دو، کپڑا اٹھا کر سینے پر ہاتھ رکھنے کا ذکر ہے. یہاں کپڑا اٹھانے کا بھی ذکر ہے حدیث میں. سامعین حضرات، جو لوگ ایسے دیوبندیوں کو مسلمان مانتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ وہ بہت بدترین ہیں. بتائیں کہ یہ حدیث پاک کا نام لے رہا ہے کہ جو ان کی کتاب حکایات اولیاء میں تھانوی نے لکھا ہے، نانوتوی اور گنگوہی کا سہاگ دن منانے کی جو کوشش اپنے شاگردوں اور مریدوں کے سامنے وہ کر رہا تھا، بالکل واضح الفاظ میں دہرا دیتا ہوں آپ حضرات کے سامنے. گنگوہی صاحب محبت آمیز لہجے میں نانوتوی صاحب سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ لیٹ جاؤ، تو نہیں لیٹتا ہے. پھر دوبارہ کہتا ہے تو لیٹ جاتا ہے. لیٹنے کے بعد چت لیٹتا ہے اور اس کے پاس ہی کروٹ کے بل لیٹ جاتا ہے. کون؟ گنگوہی صاحب. اور اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اپنے دل کو سکون بخشتا ہے. تو بارہا نانوتوی صاحب یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے. ایک بار نہیں، بارہا. تو گنگوہی بے حیا کہتا ہے کہ جو کہیں گے کہنے دو. سامعین محترم، بالکل واضح ہے کہ نانوتوی کو سمجھ میں آ رہا تھا کہ بھائی یہ جو حرکتیں یہ کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، لوگ اس سے غلط سمجھیں گے، لوگوں تک غلط میسج جائے گا. اور یہ حقانی کہہ رہا ہے کہ اس سے بھی خطرناک بات جو ان کی کتاب میں ہے، یہ غلیظ باتیں حدیث پاک میں، حدیث پاک کا نام لے رہا ہے. سامعین محترم، یہ دیکھیں دین کا کتنا بڑا دشمن ہے، کیسے نقصان پہنچاتا ہے. اگر غیر تک یہ میسج پہنچے گا تو وہ کیا سوچیں گے کہ بھائی مسلمانوں کی کتابوں میں ان کے نبی کے فرمان میں ایسی باتیں ہیں، ان کے نبی کے شاگردوں کے فرمان میں ایسی باتیں شامل ہیں. سامعین محترم، تو اس سے آپ خود اندازہ کریں کہ ان باتوں کو سن کر کے غیروں کے دل میں اسلام کے لیے نفرت پیدا ہوگی یا محبت، اسلام کا عظمت و وقار ان کے دل میں پیدا ہوگا یا پھر دشمنی. تو سامعین محترم، ظاہر سی بات ہے کہ ان باتوں کو سن کر کے غیر بھی مذہب اسلام سے، قرآن سے، حدیث سے نفرت کرنے لگیں گے. تو چونکہ یہ چاہتا ہی ہے دیوبھنگی کہ اسلام بدنام ہو، مسلمان بدنام ہو، اور جو اہل سنت و جماعت ہے وہ بدنام ہو، لیکن الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے ماننے والے موجود ہیں، قیامت تک رہیں گے. ان کی یہ دو نمبریاں ہم چلنے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آگے آپ ملاحظہ کریں. یہ بغیر یہ دلالی میں ان کی کتابوں کا کتاب، میں تحقیقی جواب دے رہا تھا، حکایات اولیاء تحقیقی جواب بھی نہیں سنا. سڑے ہوئے مجدد نے لکھا ہے، چل تیری اوقات نہیں ہے، میں نے ان کی کتابوں سے حوالہ دیا. تیری اوقات نہیں ہے. نہ واٹس ایپ میں نہ حدیث بھیجی ہے، نہ کتاب کا حوالہ بھیجا ہے. سب کچھ حوالے کے ساتھ لگاؤں گا. بھاگنے کے تو اسی لیے میں نے تجھ سے کہا تھا کہ شرائط کے تحت بات کر لے، لیکن تو شرائط پر نہیں آیا. اگر تو
حلالی کہاں ہوتا تک ہو میرے چکی 4 ہے؟ سوال ہیں، کہاں 4 تک؟ سوالوں کا جواب ماں دلیل پیش کر دیتا، مگر حدیث سے دے رہا تیری تھا، اصل میں خطا تیرے ہے، چاروں تو سوالوں کا جواب حدیث سے دے رہا تھا، کہاں دے حوالہ تیرے دے۔ چاروں ہاں، سوالوں کا میں جواب سنوں حدیث گا، سے دے رہا تھا، میں تجھے آدھا اور گھنٹہ اس سنوں گا، چل حدیث بھیج، کے تحت میں ہاں تجھ سے بھیج، سوال بھیج، پوچھوں گا، حدیث بھیج، تو بھیج، سوال بھیج، کیا؟ واٹس ایپ کر، چاروں سوال سن، میرا تو سوال سن شرائط لے، طے کر پہلے، میرا سوال سن شرائط لے، طے کر، کیا؟ شرائط طے کر، ارے کتنا بڑا شرائط طے کر پاگل ہے پہلے۔ یہ، آدھی ادھوری، سامعین ابھی 1 دیکھیے، گھنٹے تک بھوکتا بغیر رہا، شرائط پھر سے بات کر رہا ہے۔ سامعین و ناظرین، تو آپ نے سنا، یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ جو گھناؤنی حرکتیں ان کی کتابوں میں تھانوی نے نقل کیا ہے، لوتی گنگوہی نانوتوی کا سہاگ دین، جسے سن کر کے یہودی، نصرانی، عیسائی پنڈت بھی شرما جائے، یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث پاک میں ہے اور ان سے خطرناک بات حدیث پاک میں ہے، اور میں ان سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ کتاب بھیجو، حوالہ بھیجو، تو کہاں بھاگ رہا ہے کہ شرائط طے یہ کرو۔ صرف سوال کرتا ہے، معترض ہے، لیکن میں تحقیقی جواب بھی دے رہا ہوں ان کے پاس اور کوئی دلیل الزامی نہیں ہوتی، جواب دے رہا ہوں، کیا ابھی لیکن تحقیق- کسی کو یہ ہاتھ ابھی نہیں لگا رہا ہے۔ کہاں تحقیقی جواب تم نے کیا دیا؟ کیا دیا تم نے کیا تحقیقی تو جواب؟ سننا، کہاں؟ بھیج، تو حوالہ سن ہی بھیج، نہیں رہا ہے، حوالہ تو بھیج، سن ہی نہیں رہا، حوالہ شرائط بھیج۔ طے کر پہلے۔ سامعین و ناظرین، جن کے اکابرین بھرے مجمع میں ایسی گندی حرکتیں کر سکتے ہیں تو ان کے بھکت کیا نہیں کر سکتے۔ تحقیقی جواب کے نام پر یہ دامن اٹھانے کا ذکر کر رہا ہے اور حدیث پاک کا مطالبہ کر رہا ہوں، بھیج بھی نہیں رہا ہے۔ سامعین حضرات، آپ حضرات سن رہے ہیں کہ یہ بار بار ڈینگے مار رہا ہے، شور شرابہ کر رہا ہے کہ میں جو ہے تحقیقی جواب دے رہا ہوں اور یہ سن نہیں رہا ہے۔ سامعین محترم، میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ بھائی تم حدیث پاک کا نام لے رہے ہو، تحقیقی جواب دے رہے ہو، حوالہ پیش کرو، تو حوالہ یہ بھیج نہیں رہا ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی حیثیت کیا۔ اب بس ڈینگے مارنے کے علاوہ ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں رہا۔ اس سے مطلب یہ نہیں کہ وہ زنا کا ارادہ رکھتے تھے یا بدزنی کا ارادہ رکھتے تھے، نہیں۔ کہ مشرکین جو کھلا مشرک ہیں اور کفار ہیں، ان دیوبندیوں سے کتنا بڑا بہت حرامی ہے، اعلیٰ اور منور رضا افضل ثانی ہے، ہے۔ ان دیوبندیوں سے بڑھ کر ہیں، اس لیے کہ اگر وہ لوگ چاہیں تو ایمان لا سکتے ہیں اور اسلام کی عظمت و وقار ان کے سینے میں دل میں بٹھا سکتے ہیں، منور رضا مگر ثانی یہ کتنا بڑا حرامی انسان ہے۔ زانی، یہ بھرے اب مجمع ایک میں مرتبہ دانی پھر میں لوٹی حدیث پڑھ گنگوہی دیتا ہوں کے سامعین، ناپاک اور اسے جو ہے سوال میں باتوں قائم کو، کرتا واقعہ ہوں، کو، قیامت تک یہ ان سوالوں کا جواب دے۔ چل یہ چاروں سوال کا یہ جواب دے، کتاب حدیث ہے، پیش کر، چل حدیث پیش کر۔ حضرت اگر جعفر حلال- بن محمد ابے حوالہ اپنے بھیج، والد سے سامعین نقل محترم، کرتے ہیں، اگر ہم یہ لوگ حلال حضرت نہیں ہوگا، جعفر رضی اللہ۔ سامعین، آپ خود ملاحظہ کریں اور خود غور کریں کہ جن باتوں کو سن کر کے ان کے گنگوہی اور نانوتوی نے جو کام کیا ہے، سن کر کے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ انہی باتوں کی نسبت یہ حضرت جو ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کی طرف کر رہا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ یہ کتنا بڑا اکابر پرست اور مولوی پرست، ملا پرست ہے۔ تو سامعین محترم، حقیقت یہ ہے کہ یہ قیامت تک میرے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ یہ اپنے مولویوں کو بچانے کے لیے قرآن و حدیث، مسلمان، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ثابت نہیں کر پایا، زنا تو ثابت نہیں کر پایا، زنا ثابت نہیں کر پایا سامعین محترم، اور اس اپنے نے پیروں حوالہ کو نہیں بھیجا۔ زانی مان لیا، الحمدللہ، میں اپنے نے ثابت پیروں کو کیا زانی مان لیا، کہ اپنے بھرے پیروں مجمع کو میں زانی گنگوہی مان نے لیا، لٹا کر کے یہ گدیوں ثابت کو بھی کیا نہیں کہ چھوڑتے میرا موڈ بریلوی آج ملا۔ ٹھیک نہیں ہے۔ سامعین محترم، بات بالکل واضح ہے کہ گنگوہی نے لیٹنے کو کیوں کہا، لیٹانے کی کیا ضرورت تھی، اور خود بھی لیٹ کر کے جو ہے سینے پہ ہاتھ پھیرنے لگا اور اپنے دل کو سکون پہنچانے لگا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ نانوتوی صاحب بارہا کہہ رہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ بھائی یہ لفظ کیوں استعمال کیا جاتا ہے، کس وجہ سے کیونکہ دل میں جب خدشہ ہوتا ہے کہ لوگ برا جانیں گے، برا سمجھیں گے، تب ایسے الفاظ کا لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اور کب؟ جب بالخصوص کوئی غلط حرکت کر رہا ہوتا ہے، کوئی گندا کام کر رہا ہوتا ہے، تب ایسے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو نانوتوی نے ایسے الفاظ کا استعمال کر کے ثابت کر دیا کہ گنگوہی کچھ غلط کرنے جا رہے ہیں اور کچھ غلط کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن گنگوہی نے یہ کہہ کر کے ثابت کر دیا کہ میں بہت بڑا بے حیا ہوں اور بہت بڑا زانی ہوں، لوتی ہوں، کہ جو لوگ کہیں گے کہنے دو۔ یہ کہہ کر کے گنگوہی نے یہ ثابت کیا کہ مجھ سے بدترین کوئی نہیں، مجھ سے بڑا پکا لوتی تھا یہ گنگوہی، کیونکہ اس نے خود کہا ہے، اور جتنے دیوبندی ہوتے ہیں سب لوتی اور دانی ہوتے ہیں، اس لیے اس نے کہا ہے کہ اس دور میں نجات ہے، اس دور میں نجات موقوف ہے۔ میری اتباع پر تو بھائی یہ گنگوہی کہتا میں جھوٹ نہیں بولتا، میری زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گا، اس دور پہ نجات موقوف ہے میری اتباع پر۔ اب اس کا گنگوہی خود دانی ہے، خود لوتی ہے، خود حرامی ہے، خود زنا کرتا ہے، بھرے مجمع میں زنا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس زنا کو احمد رضا خناس کی دبرے خبیثہ میں نہ گھسوڑ دیا تو میرا نام عارف الحقانی نہیں، قاسمہ بیگم سے نکاح کیا، ان کے بچے پیدا کیے،
ہر وہ کام کیے جو زن و مرد میں ہوتا ہے، زن و شوہر میں ہوتا ہے، تو اسی دانیوں کے پیداوار میں نے سامنے محترم اتنی گھناؤنی بات ہے، آپ کسی جو ہے پوتھیوں میں نہیں ملے گی، آپ کو عیسائیوں کی کتابوں میں اتنی گھناؤنی باتیں نہیں ملے گی، ہندوؤں کی کتابوں میں، پنڈتوں کی کتابوں میں اتنی گھناؤنی بات نہیں ملے گی، جو بات مسجدوں میں بدفعلی نہیں کرتے ہیں جو کہ تمہارے اتنی بے شرمی، اتنی بے حیائی، اللہ اکبر، اپنے آپ کو مسجدوں کا بھی احترام نہیں کرتے رضا خانی ملا، ہم نماز پڑھنے والے مسلمان ہیں، مدرسوں کا بھی احترام نہیں کرتے ہیں، دھبا ہے یہ دیوبندی، اور گدیوں سے بدفعلی کر کے نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ اکبر استغفر اللہ، ایسا بریلوی گندا مذہب ہے، بھرے مجمع میں جو ہے اپنے شاگرد اور مرید کے سامنے ایک مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، اور جو ہے لعنت اللہ علیہ، لعنت اللہ علی الکاذبین، میں کہتا ہوں کہ اگر تو بدفعلی کا ذکر وہاں پر دکھا دے مجھے تو میں جو ہے کیا بولتے ہیں تیرا مسلک قبول کر لوں گا، اگر تو نہیں دکھا پایا تو تو مسلک چھوڑ اپنا گندا مسلک، چل بتا کر، چل اگر تو حلال ہے تو ٹھیک ہے، میں اس کا جواب دے رہا ہوں تو خاموش رہے نا، اس کا جواب دے رہا ہوں، اس کا جواب دے رہا ہوں، اس کا جواب دے رہا ہوں، حدیث میں ہے میرا اوپر کا دامن اٹھایا پھر نیچے کا دامن اٹھایا، اور میرے اور اس کے بعد محترم دیکھیں جب پھنستا ہے تو حدیث پاک کی طرف آتا ہے، مطالبہ کرتا ہوں حوالہ بھیجوں تو شرائط کی طرف آتا ہے، تو ان کے اکابرین نے یہی کام کیا، یہ بھی کرتے رہیں گے۔ دامن کیوں اٹھایا منور رضا خانی، کیا کہیں گے، لیکن یہ دامن کیوں اٹھایا گیا، جھوٹی حدیث یہ دامن کیوں اٹھایا گیا، حدیث میں تحریف کر رہا ہے، اللہ اکبر، منور رضا خانی کی گندی ذہنیت کے مطابق تو یہاں تو یہی تبصرہ منور رضا خانی کرے گا کہ اعوذ باللہ بدفعلی کرنے کے لیے، استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ منور رضا خانی مر کیوں نہیں جاتا مردود، حدیث پر بھی اس نے بکواس کی ہے کہ جھوٹ مجھ سے نہیں نکل، میری زبان سے نہیں نکلے گا، اس دور کے دیوبندیوں کی نجات کیا تو بولتا ہے یار، لہذا کیا تو بولتا ہے، ساری دیوبندی، کوئی بات جو ہے صحیح نہیں ہے، سارے دیوبندی کیا تو کہنا چاہتا ہے، سارے دیوبندی ماں سے زنا کرنے والے لوٹی تو ثابت نہیں کر سکتا، اس لیے بلکہ میں نے تمہارے پیروں کو خود جو لکھا لوٹی ہے اور کہ جو اس ہے دور جانی میں ثابت کیا نجات ہے، موقوف ہے میری اتباع پر، جو دیوبندی ماں سے زنا نہیں کرے گا، جو دیوبندی اپنے آپس میں بات نہیں کرے گا، رسالے رضویہ مولوی احمد رضا خناس کی کتاب ہے، اس میں جو ہے بیوی جب تک یہ ایک ماں سے کسی زنا کیا، احمد رضا نے ماں سے زنا کیا اور کیا بولتے ہیں کہہ دیا کہ مجھے پتا نہیں تھا، میں نے ثابت کیا کہ میں تو سمجھا کہ یہ بیوی ہے، احمد رضا اپنی اماں سے حسینی خانم سے زنا کیا اور کہا میں بیوی سمجھ کر اس سے زنا کیا ہوں، رسالے رضویہ کتاب کا نام ہے سامنے، جب تک یہ قوم لوط والا عمل نہیں کرے گا تب تک یہ حق پر نہیں ہو سکتا، منور رضا خانی بات تیری اوقات نہیں ہے، ان کو ذہن دیا ہے کہ میں جو کرتا ہوں تم وہ کرو، میں جو کہتا ہوں تم وہ مانو، اب تیری دھجیاں اڑانے والا ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، کیا کیا بھرے مجمع میں کیا کیا وہ آپ کے سامنے ہے، تو آپ جب تک کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، نجات نہیں ملنے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، تو نانوتی کیوں شرما رہی تھی، نانوتی کو شرم کیوں آ رہی تھی، کیوں کہہ رہا تھا لوگ کیا کہیں گے، اچھا تیری اماں شرما جائے تو اس کا مطلب وہ زانی ہے، اچھا تو مطلب تیری اماں کو کوئی لٹا کے کہے گا تو تیری اماں کو شرم نہیں آئے گی، مطلب تو بے حیا کا خاندان ہے نا، نہیں تیری اماں شرما جائے، تیری اماں شرما جائے، ارے تیری اماں بے حیا ہے نا، اچھا اتنا بتا مجھے، حدیث میں یہ پہلے اوپر کا دامن اٹھایا گیا پھر نیچے کا دامن اٹھایا گیا پھر چھاتی پر ہاتھ رکھا گیا، تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا، جو اس کا تو جواب دے گا وہی وہاں جواب ہے، حدیث بھیج، اگر تو حلال ہی ہے پنڈتوں کا پیداوار نہیں، حدیث بھیج، کیوں نہیں بھیج رہا ہے، بے حیائی کی انتہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ حدیث میں ہے، مطالبہ کر رہا ہو تو ہی کر رہا ہے، تو اصل میں یہ زنا سے پیدا ہونے والے پڑوسیوں کے محنت کا نتیجہ ان کا یہی اصل ہے۔ دامن اٹھایا پھر نیچے کا دامن اٹھایا پھر اس کے بعد اپنا ہاتھ میرے دونوں چھاتی کے درمیان رکھا، میں پوچھتا ہوں کہ یہ پہلے اوپر کا دامن پھر نیچے کا دامن اٹھایا گیا تو کیوں اٹھایا گیا، کیا بدفعلی کرنے کے لیے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، قاسمہ محبوبہ کو بدفعلی کرنے کے لیے، ہاتھ پھیرو اور ہاتھ پھیرنے کے بعد لوگوں کو دکھاؤ، اور قاسمہ کہتی رہ گئی کہ لوگ کیا کہیں گے، تو بے حیا بن کے کہتا ہے جو کہیں گے کہنے دو، یہ ہے نقش قدم گنگوہی کا، اور اس پر چلنے سے دیوبندیوں کے لیے نجات ہے۔ ابے یہ اس کا جو واضح
جواب یہ ہے کہ پیر اپنے مرید سے بڑا چھوٹے سے محبت شفقت کا اظہار اس طرح کرتے ہیں، بھی نہیں کہہ سکتا، کیوں اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ حدیث شریف میں بھی ہے، میری زبان سے کبھی جھوٹ نہیں جیسا کہ نکلے گا، حدیث شریف میں بھی ہے۔ اس جو ہے واقعہ کو جھوٹا بھی نہیں کہہ سکتا، ارے اور سالہ اس سنتا عمل کو نہیں غلط بھی نہیں کہہ سکتا۔ منور رضا خانی، دیوبندی آخری بننے بات کے میں لیے تجھے اس کہتا ہوں، عمل کو صحیح آخری ماننا بات ضروری ہے۔ سن اس عمل کو صحیح نہیں آخری مانے گا بات، تو یہ ارے جو سالہ ہے سنتا ہی جہنم نہیں میں ہے، چلا سامعین جائے گا، دیکھیے، گنگوئی جہنم میں چلا جائے گا، سامعین اور دیکھیے، حقانی بھی جہنم سنتا میں ہی چلا نہیں ہے، جائے گا۔ سالہ تو سامعین سننے کے لیے محترم، تیار ہی میرے نہیں ہے چار منور سوال رضا ہے خانی کہ مردود۔ نانوتوی کو لٹایا کیوں کیا گیا؟ فائدہ اس سے لٹانے کا کیا بات کر مطلب کے؟ تھا؟ لٹانے کا وجہ کیا تھا؟ ہاں مجھے تو بتائے گا۔ بات سنو اور نا، اس کے بعد پھر وہ ابے میں لیٹنے کے بعد حقیقی بھی شرما جواب گئی، دیتا ہوں، تو وہ الزامی بھی شرمائی جواب کیوں دیتا تھی؟ ہوں، تو خاموشی کے شرمانے ساتھ کی سنتا ہی وجہ نہیں ہے۔ بتایا جائے، اور اس کے بعد کیوں کہہ رہی تھی بار بار کہ لوگ کیا کہیں گے، اور گنگوئی کہتا ہے جو کہیں گے کہنے دو۔ یہ چار میرے مطلب سوال ہیں، تو ان سوالوں کا جو ہے یہ تحقیقی حدیث سے جواب دے، دوں گا، وجہ حدیث سے جواب دوں گا، حدیث بھیج کے، حدیث سے جواب دوں گا، حدیث بھیج کے، تو شاید طے کر لے، اگر ہمت ہے تو شاید طے کر۔ سامعین محترم جب تک یہ حدیث بھیجے گا نہیں، دیکھیے سامعین جب تک تو شرائط نہیں طے کرے گا ایک بھی حوالہ تجھے نہیں دوں گا، اور جب میں ویڈیو بناؤں گا یہ سارے حوالے لگاؤں گا انشاءاللہ۔ ایک میں 5 تک گنوں گا، اگر یہ دلیل بھیج دیا تو ٹھیک ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ تو بھاگ، کیونکہ تو اتنا بڑا کمینہ ہے، بدفعلی کا ذکر وہاں نہیں ہے، اگر تو زنا کا ذکر نہیں ہے، حدیث کا لیکن نام ہم لے نے کر کے تیرے گھر سے جو الزامی جواب دیا ہے اس میں جو ہے بدفعلی کا بھی ذکر ہے۔ ارے میں نے جو سوال کیا ہے نا، اگر تو جواب دے گا سب آ جائے گا اس میں، اور تو جو میں کیا آ جائے گا؟ میں نے پہلے تجھے حدیث حوالہ سے اس بھیجا، کا جواب دوں گا، حدیث سے جواب دوں سنو گا، میں نے جو اور میں پوچھتا ہوں کہ حدیث میں جو اوپر کا تیرے ہاتھ پوچھنے سے کیا اٹھانے ہوگا؟ کا ذکر ہے، تیرے پوچھنے سے اوپر کیا کا ہوگا؟ دامن اٹھانے کا ذکر ہے، نیچے کا دامن اٹھانے کا ذکر ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ حدیث میں کیا مطلب ہے اس کا؟ منافق تو تعریف کرے چل گا، بات، تیری بات کو مان لیں گے، بھاگ یہاں سے، تیری اوقات نہیں مجھ سے بات کرنے کی۔ بھاگنا ہی پڑے گا، ہاں کیونکہ تو سنتا نہیں نا، تو سنتا نہیں، ایسے تو پورا دن بات کرنے میں لگ جائے گا۔ گنگوئی نے کہا میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، وعدہ ہے اللہ کا، ٹھیک ہے، گنگوئی بولتا ہے یہ ویڈیو میں ڈالتا ہوں، ٹھیک ہے، بندیوں کا۔ اب تو جب ہاں تک یہ ویڈیو زنا نہیں ڈالتا ہوں، کرے تیری گا، خباثت کو واضح کرتا ہوں میں ہاتھ انشاءاللہ، اٹھا، جب تک تو زنا نہیں کرے گا، قوم لوط والا عمل حوالوں نہیں کے کرے گا، ساتھ میں انشاءاللہ تو تیری جہنم میں خباثت چلا کو جائے گا۔ واضح کرتا اب ہوں، تو جنت اور پانے آج کے ہی کروں گا لیے، انشاءاللہ، جنت پانے کے پوری لیے دنیا کو دکھاؤں گا تیری مکاری، جنت ٹھیک پانے ہے؟ کے لیے ماجد کے پاس جا، اور ہاں قوم تیری لوط پوری والا عمل مکاری کر، انشاءاللہ قوم امت کو لوط والا دکھاؤں گا۔ عمل کر، ماجد کو لٹا، ماجد کو لٹا اور وہی عمل کر جو گنگوئی نے نانوتوی کے ساتھ کیا تھا، ٹھیک ہے؟ پھر تجھے جنت ملے گی، کیونکہ گنگوئی کا وعدہ ہے تم لوگوں سے، نہیں تو جہنم میں چلے جاؤ گے۔